یعنی ہماری آدھی مسجد اگر شمار کر لی جائے تو پہلا جو کمپیوٹر بنایا گیا وہ آدھی مسجد کے برابر تھا، اس کی اسپیس۔ ہوتے 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 سائنس نے ترقی کی، پھر اس کو ایک ہاتھ میں پہنچا دیا، ایک ہاتھ میں۔ جب انسان گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا ہو کر، ناپاک پانی سے بنا ہوا ہو کر، اس کی کریشن کا یہ عالم ہے، اس کی جو ہے بناوٹ کا، اس کی صناعیت کا یہ عالم ہے کہ ایک روم کے برابر مشین کو ہاتھ میں پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قدرت عطا فرمائی، اور وہ بھی ایسا آدمی کہ جس کی محنتوں کے بعد اگر وہ منہ نہ دھوئے تو کوئی اسے منہ نہ لگائے، منہ اگر نہ دھوئے تو کوئی اسے منہ نہ لگائے، آنکھ صاف نہ کرے تو اس سے جو ہے آدمی کو جھنجھناہٹ اور محسوس ہو، کندراہٹ محسوس ہو، اگر وہ پانی نہ نہائے تو اس کی اولاد اس کے پاس نہ جائے۔ ایسی گندی مخلوق کی کریشن کا عالم یہ ہے، تو وہ کریٹر جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ساری گیلیکسیز کا بنانے والا ہے، سارے کہکشاؤں کا بنانے والا ہے، وہ تمام چیزوں کا جو کریٹر ہے، اس کی بناوٹ میں پھر غور و فکر کرنے سے کیا ملے گا؟ جب ایک چھوٹی مخلوق کی بناوٹ کا عالم یہ کہ ہم ورتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی تخلیق کا یہ کام ہے، اس کی صناعیت کا یہ کردار ہے، لیکن اللہ کی پہچان سے اس قدر کوسوں دور۔ موبائل کو دیکھ کر موبائل بنانے والے کی فکر آتی ہے، کمپیوٹر کو دیکھ کر کمپیوٹر بنانے والے کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کیا دماغ اس نے پایا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ دیکھ لو آپ لوگ نہیں کرے ہوں گے، لیکن ریسرچ موجود ہے، تحقیق موجود ہے، گوگل پر آپ سرچ کریے، اس کے اندر آپ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ملینز میں لوگ جو ہے آپ کو ایسے لوگوں کے فالوورز ملیں گے کہ صاحب اس کے دماغ کے کیا کہنے، اس نے فلاں کمپیوٹر بنا دیا، اس نے فلاں لیپ ٹاپ بنا دیا، اس نے فلاں ٹیب بنا دیا، اس نے فلاں فون بنا دیا، اس نے فلاں اسمارٹ فون بنا دیا، یہ فلاں کمپنی کا صناع ہے، یہ کریٹر ہے، یہ بنانے والا ہے، یہ صاحب اس کے دماغ کے کیا کہیں۔ خالی ایک ایپ بنا کے آج جو ہے دنیا کا نام کمایا ہوا ہے زکربرگ، جس کو جو ہے لوگ مارک زکربرگ کے نام سے جانتے ہیں، خالی ایک ایپ بنایا، مشہور ہو گیا۔ اب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیز کو جب بنا ہوا آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اس کے دماغ کا، اس کے علم کا، اس کی نالج کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ جو ساری کہکشاؤں کا بنانے والا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ فون کو دیکھ کر فون کے بنانے والے کی فکر، اسمارٹ فون کو دیکھ کر اسمارٹ فون بنانے والے کی فکر، ٹیب کو دیکھ کر ٹیب بنانے والے کی فکر، کمپیوٹر کو دیکھ کر کمپیوٹر کے بنانے والے کی طرف توجہ، اور جو ہے لیپ ٹاپ دیکھ کر لیپ ٹاپ بنانے والے کے بارے میں سوچ و بچار اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو بنایا ہے اس کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، تو اس میں کوئی غور و فکر انسان کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ آیا ہی اسی لیے ہے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں میں، اے آئی بول کے ایک نیا جو ہے کانسیپٹ ریلیز ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ بھائی دنیا میں ایک ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے جس کو اے آئی کہا جاتا ہے، جس کے اندر بہت قسم کے علوم اس مشین کے اندر موجود ہوں گے، ہمہ قسم کی لینگویجز سے وہ واقف ہوگا، اور بہت سارے اس کے جو ہے نا صلاحیتوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ پہلے بولتے تھے کہ بھائی ایک بھگوان کیسے کافی ہو سکتا ہے، بولو نا، ایک بھگوان کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ہماری جو ہے بھاشائیں الگ ہیں، ہماری رنگ الگ ہے، ہمارا نسل الگ ہے، ہمارا کام الگ ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ صاحب ایک بھگوان بول رہے ہیں، تم پورے لینگویجز اس کو کیسا معلوم؟ اس لیے ہر ایک کا الگ بھگوان، یہ تھاٹ جو ہے صحیح ہے بول کے لوگوں نے ایک وقت ہوا اڑائی۔ اب آپ نے اے آئی بنا کر کے روبوٹ شامل آ لیا، اب آپ دنیا جہاں کی جتنی جو ہے اس کے اندر آپ لینگویجز انسٹال کر دیں گے، ہر لینگویج وہ بولنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگی۔ اب اسی کے اندر آپ غور کر لیجئے کہ ایک مخلوق، ادنا مخلوق کی بنائی ہوئی کریشن کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمہ قسم کی لینگویجز بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اس کا آنسر بھی دے سکتا ہے۔ تو جس نے لینگویجز کو خود بنایا ہو وہ زبانوں کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ جب آپ کی ایک ادنا بنائی ہوئی چیز کا عالم یہ ہے، تو وہ جو سارے جہانوں کا بنانے والا ہے، اس کی جانکاری کا، اس کے علم کا کیا مقام اور مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا یہ اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کو راستہ ملے گا۔ جانوروں کے اوپر تحقیق چل رہی ہے، ابھی کتے کے اوپر لوگوں کی ریسرچ چل رہی کہ زبان کتے کی پہچان لینا ہے انہیں۔ اے آئی کا جو ابھی جو مین رول ادا ہو رہا ہے اس میں وہ لوگ اس کریا سے گزر رہے ہیں، اس پریکٹس سے گزر رہے ہیں کہ جس میں جانوروں کی بولیاں پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس کے اندر سب سے پہلے کتے کو سلیکٹ کیا گیا. پتہ نہیں کتے سے کیا عاشقی ہے لوگوں کو, بہرحال گاڈ کو بھول گئے, ڈاگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چن لیا کتے کو. اب وہ کتا جو کہہ رہا ہے اس کی زبان کو پہچاننے کے لیے اے آئی کی مشین کو اس کے لیے جو ہے انسٹال کیا گیا ہے. اس کے اوپر کریا چل رہی ہے, مشقت چل رہی ہے, محنت چل رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ وہ دن جلدی دکھا دے. انسانوں کے بولنے سے تو انسان نہیں سمجھ رہا, شاید جانوروں کے بولنے سے سمجھ جائے. انسانوں کے بولنے سے انسان نہیں سمجھ رہا, شاید جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے. کیونکہ ہم لوگوں کے اندر بھی کچھ درندے چھپے ہوئے ہیں. کسی کے اندر بھیڑیے کی صفات, کسی کے اندر کتے کی صفات, کسی کے اندر جو ہے لومڑیوں کی صفات, ہما قسم کی صفات ہمارے اندر موجود ہیں. کاش کہ اے آئی اس میں کامیاب ہو جائے اور جانوروں کی بولی پر اللہ تعالیٰ انہیں قدرت عطا فرما دیں. اس بات کی میں دعا کرتا ہوں. اللہ کی قسم ہمیں اللہ پر, اس کے حبیب پر اتنا یقین ہے, ہم آنکھ موچ کے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی لینگویج کو پہچانا جائے گا, اگر وہ لوگ عادل ہوں گے, انصاف پسند ہوں گے, دو رائے اور جھوٹ سے کام نہیں کریں گے, تو ان کو جو سب سے پہلے سننے کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ تم اس کو پہچانو جس نے تم کو بنایا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح میں نہ لگا ہوا ہو, مگر تم ان کی لینگویج نہیں سمجھ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیحات بیان کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں. یہاں پر من کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. جو علماء ہیں, حفاظ ہیں یا تفسیر پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جاندار اور ذوی العقول کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں لفظ من آتا ہے. جاندار, ارے سن لو, نہ سمجھ میں آئے تب بھی سنو, یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والوں کے لیے سہولت ہوگی. جاندار اور ذوی العقول کا ذکر جب آتا ہے تو وہاں پر من کا ذکر آتا ہے. جیسے آپ کو خبر میں پوچھا جائے گا من ربک کا, پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا. میں یہ سوالات کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو, خالی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ من کہاں پر آتا ہے. من رب کا, تمہارا رب کون ہے. ذوی العقول اور ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے, اس لیے یہاں پر من کا لفظ استعمال کیا. لیکن جب وہ اسکرپچرز اور کتابوں اور لٹریچرز کے بارے میں ہیں تو اس کے بارے میں کہا گیا ما دینوں کا, من دینوں کا نہیں پوچھا گیا. میری بات سمجھ